داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 338۔ میں نے ایک رات یہ داڑھی تمہارے چہرے پر دیکھی تھی، عورت نے کہا۔ تم اس داڑھی میں کمرے سے نکلے تھے، میں نے تمہیں راستے میں روک لیا، اور جب تم نے مجھے بازوؤں میں لیا تھا میں نے تمہارے چوغے کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا، میرے ایک ہاتھ نے داڑھی محسوس کر لی۔ مصنوعی داڑھی سے تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں جاسوس ہوں؟ تم جس انداز سے مجھ سے فوجوں کی آمد و رفت کی باتیں پوچھتے رہے ہو، یہ انداز جاسوسوں کا ہے، عورت نے کہا۔ تم نے مجھے جن سوالوں کے جواب لانے کو کہا تھا وہ کوئی اور نہیں پوچھ سکتا، کسی عام آدمی کے ذہن میں ایسے سوالات آتے ہی نہیں، اور شراب سے انکار صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، بازو چنگیز کے گلے میں ڈال کر اور گال اس کے گال سے لگا کر بولی، تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ کیا تمہارا دل مان نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں؟ میں تمہیں اپنا دل کس طرح دکھاؤں؟ ہم دونوں ایک منزل کے مسافر ہیں۔ میں نے تمہیں سلطان ایوبی کا جاسوس سمجھ کر دل میں نہیں بٹھایا تھا۔ تم مجھے معلوم نہیں کیوں اچھے لگے تھے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے ہم آسمانوں میں بھی اکٹھے تھے، زمین پر بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہم اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ کہو تو میں تمہارے جاسوس ہونے کے کئی اور ثبوت پیش کر دوں۔ میں تمہاری حفاظت کروں گی، اور میں نے یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ ہم دونوں بہت قیمتی راز اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اکٹھے نکلیں گے۔ اگر یہ راز قاہرہ بروقت نہ پہنچا تو حرن، حلب، حماد، دمشق اور بغداد تو صلیبیوں کے سیلاب میں ڈوب ہی جائیں گے۔ مصر کو بچانا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ سلطان ایوبی بے خبر ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، میں یہاں سے اکیلی نہیں نکل سکتی، تمہارا ساتھ ضروری ہے۔ میں تمہیں ساتھ لے کر سیر کے بہانے شہر سے نکل سکتی ہوں، تم میرے محافظ ہوگے اور کوئی بھی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ راشد چنگیز پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ عورت نے اس کے پیالے میں شراب اونڈے لی اور پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے مخمور انداز اور جذباتی لہجے میں کہا، تم گھبرا گئے ہو، پی لو، یہ شراب کا آخری پیالہ ہے، اس کے بعد ہم اس سے توبہ کر لیں گے۔ اس نے چنگیز پر اپنے ریشمی بالوں کا سایہ کر لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بالوں کے ملائم لمس اور شراب نے چنگیز کی زبان سے کہلوا لیا، تم واقعی جاسوس ہو، ورنہ 1.5 سال جاسوسوں کے سب سے بڑے استاد ہرمن کے سائے میں رہ کر بھی وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ میں تمہاری ذہانت کا مرید ہو گیا ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ تم میرے ساتھ قاہرہ چلو گی؟ بہت دیر ہو گئی ہے، عورت نے کہا، کل یہیں ملنا، میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گی جو تم کسی بھی طرح معلوم نہیں کر سکتے۔ رات کا آخری پہر تھا جب راشد چنگیز اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس نے وکٹر کو کبھی جگایا نہیں تھا۔ صبح اسے رات کی رودات سنایا کرتا تھا، لیکن اس رات اس پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ وہ بہت ہی خوش تھا۔ جو عورت اسے دل دے بیٹھی تھی وہ مسلمان تھی اور تجربے کار جاسوس بھی۔ یہ خوشی کیا کم تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت عورت کے ساتھ ترپولی سے نکل رہا تھا۔ اس نے اسی وقت وکٹر کے کمرے میں جا کر اسے جگایا اور بتایا کہ یہ عورت تو اپنی جاسوس ہے۔ اس نے وکٹر کو اس عورت کی ساری کہانی سنا دی۔ تم نے اسے بتا دیا ہے کہ تم جاسوس ہو؟ وکٹر نے پوچھا۔ ہاں، چنگیز نے جواب دیا، مجھے بتا دینا ہی چاہیے تھا۔ میرے متعلق بھی بتا دیا ہے؟ نہیں، چنگیز نے جواب دیا، تمہارے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ وکٹر کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا، تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے غلطی کی ہے؟ میں اناڑی تو نہیں وکٹر؟ تم نے یہ بھی اچھا کیا ہے کہ میرا ذکر نہیں کیا، وکٹر نے کہا، اور تم یہ دعویٰ بھی نہ کرو کہ تم اناڑی نہیں ہو۔ کیا میں نے غلطی کی ہے؟ چنگیز نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے تم نے بہت اچھا کیا ہو، وکٹر نے کہا۔ اگر یہ غلطی ہے تو یہ کوئی معمولی سی غلطی نہیں۔ تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ صرف ایک جاسوس اپنی فوج کی فتح کا باعث بن سکتا ہے، اور شکست کا بھی۔ تم جانتے ہو کہ سلطان ایوبی صلیبیوں کی ان تیاریوں سے بے خبر ہے۔ اگر ہم پکڑے گئے اور یہ راز ہمارے ساتھ قید خانے میں چلا گیا یا جلاد کی نظر ہو گیا تو سلطان ایوبی، جو آج تک ہر میدان کا فاتح کہلاتا آیا ہے، تاریخ میں شکست خوردہ کے خطاب سے بھی یاد کیا جائے گا۔ نہیں، چنگیز نے وثوق اور خود اعتمادی سے کہا، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گی، وہ مسلمان ہے، میں رات کو اس سے ملنے جاؤں گا، وہ پورا راز اپنے ساتھ لا رہی ہے۔ اب ہمیں اپنے امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں یہ راز خود قاہرہ لے جاؤں گا، میرے دل کی شہزادی میرے ساتھ ہوگی۔ مجھے خیال آتا ہے کہ میری غیر حاضری سے یہاں کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں کوئی فوجی راز لے کر بھاگا ہوں۔ یہ عورت بھی میرے ساتھ لاپتہ ہوگی۔
تم یہ مشہور کر دینا کہ تم نے مجھے اور اسے چوری چھپے ملتے دیکھا ہے اور میں اس عورت کو بھگا کر یروشلم کی سمت نکل گیا ہوں۔ وکٹر گہری سوچ میں کھو گیا اور راشد چنگیز نشے میں جھومتا رہا۔ جس وقت چنگیز وکٹر کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت تھوڑی ہی دور افسروں کے رہائشی کمروں میں سے ایک میں یہ عورت داخل ہوئی جو چنگیز پر مر میٹھی تھی۔ کمرے میں رہنے والا سویا ہوا تھا۔ اس عورت نے بے تکلفی سے اس کا ایک ٹخنا پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھا۔ عورت نے ہنس کر کہا، اٹھو اٹھو، شکار مار لیا ہے۔ اس آدمی نے قندیل جلائی اور کہا، اب کہو کیا خبر لائی ہو؟ وہ جاسوس ہے، عورت نے کہا، اور مسلمان ہے۔ ہرمن کا شک صحیح ثابت ہوا ہے۔ بالکل صحیح، عورت نے کہا۔ شراب کا اور میرا جادو کام کر گیا ہے، ورنہ ہرمن جیسا ماہر سراغ رساں بھی اسے نہ پکڑ سکتا۔ اگر اس کی مصنوعی داڑھی میرے ہاتھ نہ آ جاتی تو شاید میں بھی ناکام رہتی۔ مجھے تو شک وہیں سے ہو گیا تھا جب اس نے پہلے روز شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں جان گئی کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پاک محبت کے لیے ترس رہی ہوں تو اس نے مجھے پاک محبت دی، ورنہ ہمارے لوگ عورت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارتے ہیں۔ محبت پاک ہو یا ناپاک، عورت کا جسم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اس آدمی نے کہا۔ یہ کمزوری ہر انسان میں موجود ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا حسن اس آدمی کو بے نقاب کر دے گا۔ عورت مجسم طور پر پاس ہو یا عورت کا صرف تصور ہو، انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ یہ آدمی صلیبیوں کے انٹیلیجنس کا افسر تھا اور ہرمن کا نائب۔ ہرمن کو کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ راشد چنگیز جاسوس ہے۔ ایک تو تجربے کار تھا، دوسرے اسے حکم ملا تھا کہ جس پر ذرا سا بھی شک ہو کہ جاسوس ہے اسے پکڑ لو۔ چنانچہ اس نے بڑے سخت انتظامات کر دیے تھے۔ راشد چنگیز کو شاید انہوں نے رات کو مسجد میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ہرمن نے اپنے نائب سے کہا کہ چنگیز کو کسی عورت کے جال میں لا کر دیکھو کہ یہ آدمی صاف ہے یا مشتبہ۔ اس محکمے کے پاس اس مقصد کے لیے ایک سے ایک کائیں عورت موجود تھی۔ اس عورت کو منتخب کیا گیا اور اسے چنگیز کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ یہ عورت اپنے فن کی ماہر تھی۔ اس نے یہ ڈرامہ کھیلا جو سنایا گیا۔ چنگیز نے کبھی بھی نہ سوچا کہ ہر رات وہ کمرے سے نکل کر امام کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو یہ عورت راستے میں مل جاتی ہے۔ یہ آتی کہاں سے ہے اور اسے کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ چنگیز جا رہا ہے؟ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی دردناک کہانی جو تم نے بتائی تھی سنائی تو وہ جذباتی ہو گیا۔ عورت نے ہرمن کے نائب کو سنایا۔ وہ فوراً قائل ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں واقعی صلاح الدین ایوبی کے لیے جاسوسی کر رہی ہوں۔ مسلمان جذباتی قوم ہے، ہرمن کے نائب نے کہا، بلکہ یہ عجیب و غریب قوم ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر ایسی ایسی قربانیاں دے گزرتے ہیں جو کوئی اور قوم نہیں دے سکتی۔ میدان جنگ میں ایک مسلمان 10 سے لے کر 15 صلیبی سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اسے وہ ایمان کی قوت کہتے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی اس روحانی قوت کا قائل ہو گیا ہوں۔ 8 یا 10 چھاپا ماروں کا ہمارے عقب میں چلا جانا، شب خون مارنا، ہمارے رسد کو نظر آتش کر کے غائب ہو جانا، گھیرے سے نکل جانا کوئی معمولی بہادری نہیں۔ اسے مافوق الفطرت کہا جا سکتا ہے۔ میں تو اسے معجزہ کہا کرتا ہوں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔